بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر حصہ نظم پہ ہے، اور نظم میں ہمارا عنوان ہے خطاب بجوانان اسلام۔ شاعر ہیں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ۔ آپ کی اس نظم پہ ہم پہلے 2 لیکچر کر چکے ہیں، آج یہ اس کا تیسرا لیکچر ہے، اور ہم شروع کریں گے شعر نمبر 5 کو۔ عزیز طلباء، اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ جڑ کر اپنے پریزنٹ میں اسٹرگل، ہارڈ ورکنگ، محنت کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ تم فاتحین کی اولاد میں سے ہو، شکست پر تم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، تمہارے خون میں شامل ہے فتح حاصل کرنا۔ صرف کیا کرو؟ جد و جہد کرو، کوشش کرو، پلاننگ کرو، انشاءاللہ فتح تمہیں ضرور ملے گی۔ تو عزیز طلباء، شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ آپ تمام طلباء یونیک نوٹس اوپن کریں شعر نمبر 5 سے۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا شعر نمبر 5 ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے۔ بیٹا، گدائی غربت کو کہتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو آپ گدائی کی کیفیت میں ہیں۔ گدائی میں بھی وہ اسم اشارہ اللہ والے، آج بھی اللہ والے ہیں، اور اس وقت بھی جو اللہ والے تھے ہمارے اسلاف میں۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، وہ اتنے زیادہ غیرت مند تھے۔ اتنا کا جو لفظ اقبال نے استعمال کیا، یہ غیور کی جو غیرت مندی ہے اس میں بیٹا اضافہ پیدا کرنے کے لیے، اس میں مبالغہ آرائی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اس کا معنی و مفہوم اس سٹینڈرڈ پہ پہنچ جائے جس سٹینڈرڈ پہ غیرت مندی میں ان کا کردار تھا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، وہ اتنے غیرت مند تھے کہ منعم کو، کہ دینے والے کو، گدا کے ڈر سے، کہ یہ جو غریب ہے نا، یہ جو گدا ہے، اس کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کچھ دینے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ وہ غریب تو تھے مگر انتہا کے غیرت مند تھے۔ ان کی غیرت کے سبب کسی دینے والے کو، عطا کرنے والے کو وہ ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی بارگاہ میں کوئی اپنی بخشش دے سکے، کوئی نذرانہ دے سکے، کوئی خیرات دے سکے۔ تو عزیز طلباء، وہ اللہ والے غریب تو تھے، غریب ہونے کے باوجود غیرت مند تھے، کہ عطا کرنے والا ان کی ناراضی کے ڈر سے انہیں کچھ دینے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ماضی کے مسلمان اتنے غیرت مند تھے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگ ان کے رعب اور دبدبے سے ڈرتے تھے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کے سامنے یا ان کے لیے فیاضی یا سخاوت کا مظاہرہ کریں، کیونکہ مسلمان اپنی ضرورت سے زیادہ مال و دولت کو
اپنے دوسرے مومن بھائی کی امانت سمجھتا تھا، اس وجہ سے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال و دولت اپنے گھر میں نہیں رکھتا تھا، کیونکہ تربیت ایسی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح ہوتا ہے تو آپ اپنا سارا سامان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیتی۔ آپ وہ سب کچھ خیرات کر کے، بانٹ کے، صدقہ کر کے پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق کا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ڈرتے تھے کہ انہیں بخشش کا یارانہ تھا۔ تو علامہ اقبال کے موقف کے مطابق خودی کے استحکام کے لیے خود انحصاری اور فقر اختیار کرنا ضروری ہے کہ یہ فقر ہی کے معجزے ہیں کہ مسلمان ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اگر یہ معجزات نصیب نہ ہوتے تو مسلمان جو ہیں وہ ساری دنیا پر حکومت نہ کر رہے ہوتے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ جو غیرت ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہے جو درویش کو یہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں ان سے وہ کیا کر دیتی ہے، نواز دیتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ علامہ اقبال اسی کے ساتھ دوسرا شعر کہتے ہیں، غیرت ہے طریقت، غیرت ہے طریقت حقیقی، غیرت سے ہے فقر کی تمامی۔ جو غیرت ہے اسی کے اندر یہ ساری کائنات مضمر ہے، چھپی ہے اور اس میں پوشیدہ ہے، اس لیے ہم نے ترجیح دینی ہے وہ غیرت کو دینی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں وہی فرد، وہی قوم ترقی کرتی ہے جو دوسری قوموں کے سامنے باوقار انداز میں زندگی بسر کرتی ہے، جو غیرت مند ہوں، جو دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں بلکہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کسی میں یہ ہمت نہ ہو کہ وہ اسے کچھ دینے کا سوچے۔ اقبال کہتے ہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ عام طور پر وہ فرد جو کسی کا محتاج ہو وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو غیرت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ علامہ اقبال کا موقف یہ ہے کہ ماضی کے مسلمان گدائی میں بھی غیرت کے زیور سے مزین تھے کہ دینے والا، بخشش کرنے والا گدا سے جھجکتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن من حیث القوم۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس کے اوپر اپنے خدا کا شکر بجا لائیں اور اسی میں اپنی گزر بسر کر کے دکھائیں۔ ہماری جیبیں بھری ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں خزانے بھرے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں سے بھوک، لالچ، طمع ٹپکتی ہے، ہم دوسروں کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیتے ہیں کہ ہماری جھولی بھر دو۔
جب ہم کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری عزت رخصت ہو جاتی ہے، ہمارا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے زندگی اس طرح سے بسر کرنی ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم جو ہمارے خدا نے ہم کو دیا ہے ہم اس کے اوپر صابر رہیں گے، ہم اس کے اوپر شاکر رہیں گے، بلکہ خدا کے اس دیے ہوئے میں سے ہم لوگوں میں بانٹیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت زاویہ دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ افضل ہے لینے والے ہاتھ سے۔ جو ہاتھ دوسروں کو رزق عطا کرتا ہے، دوسروں کو خوشیاں عطا کرتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتا ہے، وہ ہاتھ افضل ہے اس ہاتھ سے جو مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے اپنی تئیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں میں چیزیں بانٹیں، لوگوں سے کچھ کھانے والے نہ بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کو جو عطا کرنے والا بنائے، لوگوں سے چھیننے والا نہ بنائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر نمبر 6 میں کہتے ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ماضی میں لے جاتے ہیں اور یہ ایک خوبصورت جو ہماری روایت ہے اس کی جانب ہماری توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر چاہوں، میں اگر چاہوں نا تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں۔ کہتے ہیں میں وہ سارا منظر کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں اگر چاہوں۔ یہاں پہ اگر کا لفظ علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو نقشہ وہ سارے کے سارے منظر کا، ان ساری روایات کا، ان کردار کی عظمتوں کا میں تمہارے سامنے رکھ دوں، مگر فائدہ نہیں ہے، مگر وہ نقشہ کھینچنے کا فائدہ نہیں ہے، تمہیں وہ منظر دکھانے کا فائدہ نہیں ہے، وہ سین تمہیں دکھانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم اقبال سے ہی پوچھتے ہیں، اقبال کیا وجہ ہے کہ ہم وہ منظر کیوں نہیں دیکھ سکتے، اس کا کیوں فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، اس لیے میں وہ نقشہ نہیں کھینچ رہا کہ وہ تیرے تخیل سے، تیری خیال سے، تیری سوچ سے، تیری فکر سے فزوں تر ہے، بہت دور ہے، بہت بلند ہے وہ نظارہ۔ میں وہ دکھانا تو چاہتا ہوں مگر اس لیے نہیں دکھاتا کہ وہ تیرے تخیل سے بہت دور ہے۔ تیرے لیے تو کھانا کھانا جو یہ منظر آسان ہے، ان کے لیے روزہ رکھ کے، فاقے میں رہ کے اپنا وہ کھانا سائل کے سامنے پیش کرنا انتہائی آسان ہے۔ جب آپ نے لقمہ بنایا ہو، دروازے پہ بیل ہو جائے، اس بیل پہ آپ کا جانا بہت مشکل ہے۔ چیز ہے کہ اس بنائے ہوئے لقمے کو واپس برتن میں رکھ کے وہ کھانا اس سائل کو دے دینا، یہ ان کے لیے، ہمارے اسلاف کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے انتہائی آسان ہے۔ آج تمہاری سوچ کے پاس وہ بلندی نہیں ہے
کہ تم اس منظر کو دیکھ سکو، لہذا آج تم تخیلات کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے اپنے اسلاف سے بہت نیچے گر چکے ہو۔ عزیز طلبہ، اقبال یہاں پہ بڑا خوبصورت طریقے سے ہمیں ہمارے ماضی کا مقام بتاتے ہیں کہ ماضی کے مسلمانوں کی عظمت میں بتا تو سکتا ہوں، لیکن یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں تمہاری سوچ کی بلندی نہیں پہنچ سکتی۔ عزیز طلبہ، انسانی سوچ کا انحصار انسانی شعور پر ہوتا ہے، جس کا براہ راست تعلق انسان کے علم سے ہوتا ہے۔ علم جتنا وسیع ہو، شعور اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے انسانی سوچ میں وسعت آتی ہے۔ کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا علم اور اس کا شعور اس قدر ہو کہ وہ حقیقت کو اپنے صحیح سیاق و سباق میں سمجھ سکے۔ اگر حقیقت بڑی ہو اور انسانی فہم کم تر ہو تو انسان اسے نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے سورج وہ زیادہ روشن ہے، حقیقت ہے نا، سورج حقیقت میں بہت زیادہ روشن ہے، اور انسان اس کے پاس جو آنکھ ہے وہ اس روشنی کو دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے انسان سورج کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا۔ اب کیا ہے، یہاں پر بھی وہ جو حقیقت ہے نا ہمارے اسلاف کے کردار کی، وہ سورج کی طرح واشگاف ہے، واضح ہے، روشن ہے، مگر ہماری فہم آنکھ کی طرح کمتر ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں سما نہیں سکتا۔ جیسے یہ ناممکن ہے نا کہ کوئی شخص ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند نہیں کر سکتا کہ سمندر کا پانی تو بہت زیادہ ہے اور ایک کوزے میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی ہمارے بزرگوں کی جو حقیقت ہے، ان کے کردار کی، ان کے اعمال کی، وہ سمندر کی طرح وسعت رکھتے ہیں، اور ہم کوزے کی طرح کم ظرفی رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ منظر ہماری فہم میں اتر نہیں سکتا۔ اقبال کا موقف یہ ہے، مجھے تو اظہار پر قدرت حاصل ہے، میں بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ میں مسلمانوں کے ماضی سے اچھی طرح آگاہ ہوں، اور اگر چاہوں تو اس عہد کی تصویر لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن سننے والوں کا کیا کروں کہ مسلمانوں کا ماضی اتنا بلند ہے کہ آج کا مسلمان اور اس کی سوچ اس بلندی پہ نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھیں، آج کا مسلمان جو ہے وہ ساز و سامان سمیٹ کے ناخوش ہے، اور وہ سارا ساز و سامان بانٹ کے اور ایک سر کے نیچے اینٹ رکھ کے اور کھجور کے سائے میں مزے سے سوتے ہیں۔ اب اس منظر کو انسان کیسے سمیٹ سکتا ہے؟ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، یہ سچ ہے۔ غلامی میں ہم نے زندگی بسر کی ہے نا، اس وجہ سے ہمارا ضمیر بدل چکا ہے۔ علامہ اقبال عصر حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی پسماندگی کی طرف متوجہ کراتے ہیں کہ ان کی سوچ، ان کا تخیل بھی غلامی کی طرح، غلامی کی وجہ سے پست ہو گیا ہے۔ سوچ کی اڑان بھی اتنی نہیں کہ وہ ماضی کے مسلمانوں کی شان و شوکت کا تعین کر سکتے ہیں۔ جب مسلمان دنیا کے بیشتر حصے پر حکمران تھے
دنیا کو سائنس، دنیا کو طب، دنیا کو سرجری اور دنیا کو علم فلکیات سے روشن کرا رہے تھے۔ صدیوں تک مسلمانوں کا یہ جاہ و جلال قائم رہا ہے، لیکن جب زوال پذیر ہوئے تو اپنے ماضی کو بھی بھول گئے، اور اب ان کے لیے ان کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ تو اقبال کہتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ جو باتیں سے اچھی لگتی ہیں نا، یہ وہاں پہ توجہ کرتا ہے، دوسری باتوں پہ اس کی توجہ نہیں جاتی۔ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ بیٹا واضح فرق ہے جس کی وجہ سے ہماری سوچ سطحی ہے اور ہمارے اسلاف کا کردار وہ بڑی وسعت رکھتا ہے، وہ حقیقت بہت بڑی ہے۔ اگر ہم بھی ان کے کردار پہ چلتے ہوئے گفتار کی بجائے اگر ہم نے کردار کو اہمیت دی ہوتی تو پھر کیا ہونا تھا؟ ہم بھی اقبال کی اسی سوچ کے غماز ہوتے، مگر کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو نا وہ توجہ نہیں دی، ہم نے صرف گفتار کی ہے، ہم نے صرف باتیں کی ہیں، ہم نے صرف لمبی لمبی چھوڑی ہیں، ہم صرف خیال چودھری بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری عظمتیں ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ اگر یہ ساری عظمتیں ہم واپس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کی طرح کردار کے اوپر اپنی زندگی کی بیس کھڑی کرنا پڑے گی، ہمیں گفتار کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب گفتار ہماری ذات سے ختم ہوگی، کردار کو ہم جگہ دیں گے، پھر ہم دنیا میں عزتیں سمیٹیں گے، ہم دنیا میں عظمتیں سمیٹیں گے۔ بیٹا یہ دیکھا گیا ہے، یہ محاورات موجود ہیں کہ کیا ہے، جو ڈھول ہے وہ پتہ کیوں زیادہ بجتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جو اندر سے خالی ہوتا ہے نا، جس کے پاس دماغ تو ہے سوچ نہیں ہے، جس کے پاس دماغ تو ہے فکر نہیں ہے، جس کے پاس دماغ تو ہے آئیڈیاز نہیں ہے، جس کے پاس دماغ تو ہے ویژن نہیں ہے، وہ صرف کھوکھلی باتیں کرتا ہے، صبح و شام کرتا رہتا ہے۔ جس کے پاس کردار ہوتا ہے نا، اس کے پاس تو بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے کام کے وقت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اس ڈگر کے اوپر چلتا ہے، میں کام کروں گا، میرے کام کو میں زبان دوں گا اور میرا کام بولے گا، پورے جگ میں بولے گا۔ ہمارے جو اسلاف تھے ان کا کام بولتا تھا، ان کی فتوحات بولتی تھی، ان کا کردار بولتا تھا۔ آج ہماری زبانیں چلتی ہیں، ہمارے پاس کردار نام کی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم زمانے میں رسوا ہو چکے ہیں۔ یونیورسل ٹروتھ کردار ہوا کرتے ہیں، گفتار نہیں ہوتے۔ تو اقبال کہتے ہیں، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظم خطاب با جوانان اسلام کے شعر نمبر 7 میں کہتے ہیں، تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ آپ کہتے ہیں کہ تجھے اپنے آباء سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ جو تمہارے آباء و اجداد ہیں ان سے تم کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کیسی بات ہے اقبال؟ بیٹے کو تو اپنے باپ ہی سے نسبت ہوتی ہے، اولاد کو تو اپنے والدین ہی سے نسبت ہوتی ہے، وہ تو انہی کی تربیت میں، انہی کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں۔ مگر یہ کیسی قوم ہے جس کی طرف اشارہ کر کے اقبال کہتے ہیں تجھے؟ یہ جو تھا نا خطاب با جوانان اسلام، ان کو بٹھا کے تمام اس امت کے نوجوانوں کو سامنے بٹھا کے اقبال کہتے ہیں تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو
نہیں سکتی، کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اقبال یہ کس وجہ سے تم نے کہا؟ تو دوسرے مصرے میں اقبال کہتے ہیں کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ۔ اقبال نے اسم اشارے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، ان کے لیے لفظ تو اسم اشارہ قریب ہے۔ جو سامنے بیٹھا ہے اسے کہتے ہیں کہ تو گفتار ہے، تو صرف باتیں کرتا ہے۔ وہ کردار، وہ جو تیرے آبا تھے نا، وہ کردار کے مالک تھے۔ تو ثابت، تو ٹھہرا ہوا ہے، تو رکا ہوا ہے، تو جامد ہے، تو جمود کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ سیارہ، جو وہ تھے نا، وہ سیارے کی مانند تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حرکت کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تگدو کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ جو واضح فرق ہے نا ہم میں اور ہمارے آباء و اجداد میں، وہ فرق ہمیں یہاں پہ دکھایا ہے اور بتا دیا ہے کہ تم کیا ہو؟ تم جو نا وہ ثابت ہو، جبکہ تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ سیارے کے مانند تھے، وہ حرکت میں رہتے تھے۔ عزیز طلبہ، اگر اسی بات کو میں آسان کروں تو یوں اصول ہے، بہتا پانی پاک ہے اور جو رکا ہوا پانی ہے یہ ناپاک ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہے۔ جو پانی بہتا ہے وہ خود بھی پاک ہے، اور جو اس سے اپنے ہاتھ دھوئے گا وہ اس کے ہاتھوں کو بھی پاک کرے گا۔ جو اس سے کلی کرے گا وہ اس کی زبان کو بھی، اس کے منہ کو بھی پاک کرے گا، اور جو اس سے اپنا جو نا پاؤں دھوئے گا، اپنے بازو دھوئے گا، وہ اس کو بھی پاک کرتا ہے۔ بہتا پانی خود پاک ہے اور وہ ہر چیز کو کیا ہے؟ پاک کرنے کی طاقت، صلاحیت رکھتا ہے۔ جبکہ ٹھہرا ہوا پانی، رکا ہوا پانی خود ناپاک ہے، اور جو اپنا پاک ہاتھ اس ٹھہرے پانی میں ڈالے گا اس کا وہ ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ پانی سے باہر آیا ہے، کیونکہ ٹھہرا پانی ناپاک ہے، رکا ہوا پانی ناپاک ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اسی اصول کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ تو ثابت، تو رکا ہوا ہے، تو ٹھہرا ہوا ہے۔ تیرے پاس جو سوچ ہے وہ جمود کا شکار ہے، تیرے پاس جو فکر ہے وہ جمود کا شکار ہے، تیرے پاس جو آئیڈیاز ہے جمود کا شکار ہے، تیرے پاس جو ویژن ہے وہ جمود کا شکار ہے۔ تو فکری اعتبار سے خود ناپاک ہے، تو کیسے خود کو بھی پاک کر سکتا ہے اور جو تیرے قریب آئے گا تو اس کو بھی پاک کر سکتا ہے؟ جبکہ تیرے آباء و اجداد خود سیارے کے مانند تھے، وہ فکری اعتبار سے ایک جگہ پہ رکے ہوئے نہیں تھے، وہ ویژن کے اعتبار سے ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے نہیں تھے۔ جو ان کے پاس آتا تھا، یہ جس کا بازو تھام لیتے تھے، اس کو کامیابیوں کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتے تھے، اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی منزل پہ فائز کر دیتے تھے۔ جبکہ آج تیرے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، اور تو یہاں پہ بیٹھ کے سجا کے محفلیں سجا کے تو صرف باتیں کرتا ہے، تو صرف کھوکھلی باتیں کرتا ہے، تو اپنی باتوں پر بھی عمل نہیں کرتا، تو اپنی باتوں پر بھی پریکٹس نہیں کرتا۔ آج کے بے شمار عزیز طلبہ ٹرینرز ہیں جو مختلف فورم کے اوپر آ کے نا لوگوں کو، کارپوریٹ سیکٹر کو وہ ٹریننگز دیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ٹریننگز بے سود ہوتی ہیں۔ کیوں بے سود ہیں؟ کہ وہ اس وجہ سے
وہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ اپنی اپنی کمپنی سے اٹینڈنس لگوانے آئے ہیں کہ اگر غیر حاضر ہوگے تو ہمیں انکوائری بھگتنا پڑے گی، اس ڈر سے آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آتے ہیں کہ چلو جو اچھا کھانا کھائیں گے وہاں پہ، وہ اس وجہ سے ٹریننگ سیشنز میں آتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو ٹریننگ ہے وہ بے سود ان کے کردار کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کا تو ایسا بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے کمپنی نے ضرورت محسوس کی کہ ان کو ٹریننگ دلوائی جائے، ان کے سیشنز کروائے جائیں تاکہ ان کے کردار میں بہتری آئے، ان کے اعمال میں بہتری آئے۔ تو وہ ٹریننگ بے سود تھی، وہ ٹرینر کی وجہ سے تھی، اس لیے کہ وہ جو ٹرینر ہے نا، وہ جو ان کو سسٹم سکھا رہا ہے وہ اس نے سسٹم خود کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے، اس نے اس سسٹم کو خود نہیں بنایا، اور وہ سسٹم بنا کے ان لوگوں کو، ان افراد کو وہ نہیں دیتا۔ اس نے اس سسٹم پہ خود سٹرگل نہیں کی، خود ورکنگ نہیں کی، اس وجہ سے دوسرے بھی کیا ہیں، صرف لسنرز ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل پریکٹس نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے ہمارے پاس جو ٹرینرز ہیں وہ بھی ہمارے آباء و اجداد کے جو طور طریقے تھے وہ اس سے مزین ہوں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد تو کردار کے مالک تھے، وہ تو کہتے تب تھے جب وہ خود اس پہ عمل کرتے تھے، وہ تو سیارہ تھے، ہر وقت محنت کرتے تھے، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون اپنے بچے کو لاتی ہے اور کہتی ہے اس کو ذرا سمجھائیں، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ نے فرمایا کل لانا، وہ کل لے کے آتی ہے، آپ اس بچے کو کہتے ہیں بیٹا گڑ مت کھایا کرو، صرف اتنا۔ خاتون کہتی ہے کہ حضور یہ جملہ کل کہہ دینا تھا، آپ فرماتے کل میں کیسے کہہ دیتا، کیونکہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا اور میں اس بچے کو کہتا کہ نہ کھاؤ۔ تو یہ انسان کی ذات کے اندر منافقت ہوتی۔ ہمارے جو ٹرینرز ہیں جب وہ اس کام کو خود پہلے کر لیں، اچھی طرح کر لیں، اس کے بعد قوم کو کہیں، پھر ان کی بات میں جان ہوگی۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ کیا کیا جائے، ہم اپنے آباء و اجداد کے کردار کے وارث بنیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے آباء و اجداد سے، اقبال کہتے ہیں کوئی نسبت نہیں ہے، ان کی اولاد ہونا اگر یہ قابل فخر بات ہے تو ان کے کردار کا وارث ہونا یہ کتنے فخر کی بات ہوگی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا یہ کتنی بڑی جیت ہوگی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے ہم ان سے اپنی نسبت پیدا کریں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے مسلمان نوجوان، تیرا بڑوں سے کوئی موازنہ نہیں ہے، کیونکہ تو صرف باتیں کرتا ہے، وہ عمل کرتے تھے، تو کاہل ہے، وہ محنتی ہیں۔ ماضی کے مسلمان عمل پر یقین رکھتے تھے، آج کا مسلمان باتیں کرتا ہے، جمود کا شکار ہے۔ ماضی کے مسلمانوں میں تحریک تھی، عمل تھا، جد و جہد تھی، کوشش تھی، وہ وہی بات کرتے تھے جس کو وہ کر کے دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی انسان سے یہی وعدہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو کچھ نہیں ملے گا صرف وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے مسلمان اپنے عمل کے بلبوتے پر، اپنی کوشش کے بلبوتے پر، اپنی جد و جہد کے بلبوتے پر زندگی کے ہر شعبے میں قابل عزت قرار پائے، لیکن موجودہ زمانے کے جو مسلمان ہیں
وہ عمل سے جی چرانے لگے، وہ جمود کا شکار ہو چکے ہیں۔ عمل سے یہی دوری مسلمانوں کے زوال کا سبب بن چکی ہے۔ اقبال مسلمانوں کی اسی خامی کا تذکرہ ایک جگہ پہ یوں کرتے ہیں: محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ جو مسلمان ہے یہ آج راکھ کا اس اعتبار سے ڈھیر بن چکا ہے۔ عزیز طلبہ، جب ماضی اور حال کے مسلمان میں اتنا فرق ہو تو ان کے درمیان ہمیں بھی کسی بھی طرح کا نہ کوئی لنک نظر آتا ہے، نہ کوئی رشتہ نظر آتا ہے، نہ کوئی تعلق دکھائی دیتا ہے۔ اقبال کا موقف یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں بلکہ متضاد ہیں۔ وہ مشرق تھے، یہ مغرب ہیں، وہ آسمان تھے، یہ زمین ہے، وہ پھول تھے، یہ آگ ہیں، وہ سیارہ تھے، یہ ثابت ہیں، وہ کردار تھے، یہ گفتار ہیں، وہ محنتی تھے اور یہ کاہل اور سست ہیں۔ تو یہ ایک متضاد کی کیفیت ہے، یعنی وہ دن تھے اور یہ رات ہے۔ تو عزیز طلبہ، سائی سے بہتر تن آسانی میری، مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، سائی سے بہتر تن آسانی میری، کفر سے بدتر مسلمانی میری۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس موقف پہ آنا ہے، تجھے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہم نے اس بات کو ختم کرنا ہے اور آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ عزیز طلبہ، وہ منظر آپ کو یاد ہونا چاہیے جب محمد ابن قاسم کو لشکر نہیں ملا، خلیفہ کے پاس گیا، اس نے بھی لشکر نہیں دیا، تو خود سے اس نے عام لوگوں کو اپنی اس مسلمان بہن کا خط سنایا، لشکر بنایا، لوگوں نے اس کے لشکر کے لیے خود سے فنڈ ریزنگ کی، اس کو گھوڑے بھی خرید کے دیے، اس کو زریں بھی خرید کے دیں، اس کو تلواریں، اس کو تیر، اس کو نیزے، اس کو بھالے، اس کو خوراک، اسے سب کچھ خرید کے دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے پاس صرف یہ تھا، وہ منتظر فردا نہیں تھا۔ اس نے کام کا آغاز کیا، یہاں تک کہ اس نے راجہ دہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اگر آج بھی ہم منتظر فردا کی بجائے اپنے اعمال پہ، اپنے کردار پہ بھروسہ کریں تو ہم عزتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم کے ہم نے 3 اشعار پڑھے ہیں، ان کو محنت سے یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ تمام طلباء کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔